السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، رواہ احمد، حدیث نمبر 6589۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے کی چیزوں سے اور شہوت سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو فضیلتیں روزے کی اور قرآن کی بیان فرمائی ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ آپس میں دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گناہوں کو بخشوائے گا اور اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں بہت ہی عظمت کا حامل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے علاوہ صرف روزے ہی کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قرآن مجید کے پڑھنے والے کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ قرآن مجید کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اس کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ اور دیگر روایات میں بھی اس طرح کی احادیث وارد ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھو کیونکہ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے اوپر یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی اگر تم نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس پر عمل کیا، اس کو پڑھا، تو تمہارے حق میں وہ گواہی دے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو نہ پڑھا نہ اس پر عمل کیا، تو تمہارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے نہیں پڑھا۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ قرآن مجید کی بھی کثرت سے تلاوت کریں، اور قیامت کے روز انشاءاللہ ہم اور آپ اس عظیم فائدے کے حقدار بنیں گے، یعنی روزہ اور قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزے اور قرآن کی شفاعت کو نصیب فرما اور ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔